عدل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے آپ بار بار کہتے رہے ہیں کہ الیکشن آئینی مدت میں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور اب نگران سیٹ اپ کا سربراہ بھی منتخب ہو چکا ہے، تو اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ تو کیا انوار الحق کاکڑ صاحب آئینی مدت میں الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، انتخابات پہ تو شکوک و شبہات کے بادل منڈلا رہے ہیں. وہ الیکشن کمیشن جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو بتائے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، نئی مردم شماری ہو چکی ہے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے کنٹروورسی پہ بات ہو رہی ہے، تو کیا سٹیٹس ہے؟ وہ الیکشن کمیشن ابھی گزشتہ 3-4 دنوں سے کچھ بول ہی نہیں رہا اس معاملے پہ. وہ اجلاس پہ اجلاس بلا رہا ہے لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا. وہ کنفیوز ہے یا وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ان دونوں میں سے ایک چیز اگر بہت کانفیڈنٹ ہے تو اسے معلوم ہے پھر شاید کہ یہ الیکشن آگے ہی جانے ہیں، تو اس لیے بتانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. وقت آئے گا تو دیکھیں گے، بتا دیں گے کہ حلقہ بندیاں کرنے جا رہے ہیں. اس کی ایک ہی رسپانسبلٹی ہے نا الیکشن کمیشن کی، آئین میں صرف ایک ہی رسپانسبلٹی ہے نا الیکشن کمیشن کی کہ اس نے فری اینڈ فیئر الیکشن جس کو وہ خود بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت ہمارا کام شفاف انتخابات کرانا ہے. اب دیکھیں کاکڑ صاحب آگے بڑا اچھا فیصلہ ہے، بظاہر بڑا اچھا فیصلہ لگتا ہے، لیکن آگے ایک بڑا چیلنجنگ ایک آگے پیریڈ ہے. ان کی 2 ترجیحات جو ہیں وہ ہوں گی اور ہونی چاہیے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پہ کہ الیکشن کب ہوں گے. مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے حلقہ بندیاں نہیں کرنی ہیں، تو ایسی صورت میں جو نئے پرائم منسٹر ہیں ان کی ترجیحات میں پھر ظاہر ہے اکانومی پرائیورٹی پر ہوگی. پھر ان کو کوئی تگڑا وزیر خزانہ لے کر آنا ہوگا. کہ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ آپ کی جو اس وقت ملک کی معاشی جو اس وقت اقدامات کیے ہیں ان کا تسلسل بہت ضروری ہے. اس میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی 6-7 مہینے نگران سیٹ اپ ان کو عارضی بنیادوں پر چلائے اور اس کو اس طرح سے نہ چلائے جس طرح ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چلا رہی تھی اور اس کے بعد کہا جائے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو 6-7 مہینے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے نگران سیٹ اپ جائے. تو ایک تو انسرٹینٹی ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتایا جائے کہ انتخابات الیکشن ایک بار پھر سے آئینی مدت میں نہیں ہوں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ صاحب؟ نظر ہی نہیں آ رہے کیسے آئینی مدت میں ہوں گے. اسمبلی دیکھیں، اسمبلی تحلیل ہو گئی، الیکشن کی تاریخ نہیں آئی. الیکشن کمیشن کہتا تھا یہ ہمارا اختیار ہے، یہ صدر کا اب اختیار نہیں رہا. اب یہ اس کی بڑی خواہش تھی، الیکشن کمیشن کی ہی تجویز تھی جس پہ لیجسلیشن ہوئی اور اس پہ یہ اختیار ان کو دے دیا گیا. اس سے پہلے جب اسمبلی تحلیل ہوتی تھی، صدر جب اس پہ دستخط کرتے تھے تو صدر مملکت اعلان کرتے تھے عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود ابھی تک انسرٹینٹی موجود ہے. اچھا، اب اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دے، جو کہ اس کو بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ آئینی مدت میں انتخابات ہوں گے جی، ہم تیاریوں میں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر جو نگران وزیر اعظم ہیں اور جو ان کی کابینہ ہوگی اس کی خالصتاً ذمہ داری صرف یہ ہوگی کہ اس نے انتخابات کے حوالے سے، شفاف انتخابات کے حوالے سے اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جس مقصد کے لیے یہ نگران سیٹ اپ لایا جاتا ہے، اور اس کی ساکھ اور یہ جو غیر جانبداری ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے. تو اب یہ جی عدیل، ایک سوال یہ آپ سے چھوٹا سا کہ اگر سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، اگر ان کو کسی وجہ سے صدر پاکستان لگا دیا جائے تو کیا یہ پاور الیکشن کمیشن سے لے کے واپس صدر کو دے دی جائے گی؟ دیکھیں، ان کی تو بڑی، انہوں نے تو خواہش کر کے یہ پاور لی. لیکن یہاں میں جو انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات یہ ہے جو اس وقت کے ماحول میں جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. دیکھیں، ایک تو لیڈر آف اپوزیشن یہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ میں نے نام دیا، اس کو پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے اس پہ اتفاق کر لیا. یعنی جو حکومت کی نمائندگی پارلیمان میں ہو رہی تھی انہوں نے بھی اوکے کر دیا، اور جو اپوزیشن کی نمائندگی ہو رہی تھی جیسی تیسی اپوزیشن تھی انہوں نے اوکے کر دیا. لیکن جو ایک جماعت پارلیمان سے باہر بیٹھی ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی اس کو خوشائند قرار دے رہی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میڈیا سپورٹ کر رہا ہے ان کے حوالے سے. بڑی پازیٹیو باتیں جو ہیں ریاض صاحب کو کریڈٹ کیوں لے رہے ہیں ان سے واپس؟ انہوں نے نام دیا، ان کو کریڈٹ دے اس کا. اور استحکام
استحکام پاکستان پارٹی ہو، جو پاکستان تحریک انصاف ہو، اور نون لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ عرصہ وہ کام کیا ایک حیثیت میں. تو یہ اس وقت کے انوائرمنٹ میں، یہ ایک سیاسی ماحول میں اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس وقت تمام لوگ ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن سعد رسول صاحب، لیکن ایک چیز میں یہاں بتانا چاہوں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 2013 میں میر ہزار خان کھوسرو، ان کو بھی بلوچستان سے لایا گیا، اور یہ اس وقت بھی کہا گیا جی دیکھیں چھوٹا صوبہ ہے، چھوٹے صوبے سے پرائم منسٹر لے کر آئے ہیں. لیکن اس کے بعد 2013 کے انتخابات کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر احتجاج ہوئے، اور اس میں جی جو فنگر پرنٹس ویریفیکیشن، ہلکے 35 پنکچر، تو یہ تمام چیزیں وہ کنٹروورسی، پھر اس الیکشن کو آر او کا الیکشن قرار دیا زرداری صاحب نے. بہت سیریسلی کام کرنا پڑے گا، اکانومی میں بھی، الیکٹورل ریفارم میں بھی، الیکٹورل شفافیت میں بھی. کاکڑ صاحب کو فری پاس نہیں صاحب ملے آپ کا گا. کامنٹ آ چکا ہے، بالکل مجھے حسن صاحب کی جانب بڑھنا ہے. میں جسٹ یہ مختصراً اس کو میں کہہ دوں کہ یہ امتحان انوار الحق کاکڑ صاحب کا اس لیے ہے کہ فرنٹ پہ تو وہ ہیں، لیکن اصل کام الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اگر اس نے اپنا کردار ٹھیک طرح سے ادا نہ کیا تو یہ ایک اچھی نامزدگی ہوئی ہے، اس پہ سیاسی جماعتیں اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، تو یہ تمام ایکسرسائز جو ہے پھر یہ فضول جائے گی. ٹھیک ہے.